السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کی راہ میں ناقابل بیان تکالیف برداشت کی۔ وہ تھے حضرت بلال حبشی، جن کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ چلیے اب بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کہانی۔ بلال کے والد کا نام رباح تھا اور والدہ کا نام حمامہ۔ دونوں آج کے ملک ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ 20ویں صدی سے پہلے آج کے ایتھوپیا کو عرب اور اسلامی کتابوں میں حبشہ کہا جاتا تھا اور اسی ملک سے حضرت بلال کے والدین تھے۔ لیکن حبشہ میں جب حضرت بلال کے والدین تھے تو ایک آزاد انسان کے طور پر تھے، لیکن جب مکہ لائے گئے تو غلام بنا کر لائے گئے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حضرت بلال کے والدین جب ایک آزاد انسان کے طور پر تھے تو پھر غلام کیسے بنائے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو جنگی قیدی بنائے گئے تھے یا تجارتی غلاموں کی خرید و فروخت میں شامل تھے اور اس طرح وہ غلامی میں آ گئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مکہ کیسے پہنچے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں حبشہ اور عرب کے درمیان غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ تاجر حبشہ سے غلام لا کر مکہ، طائف اور دوسرے عرب شہروں میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے والدین رباح اور والدہ حمامہ بھی انہی تاجروں کے ذریعے مکہ لائے گئے۔ دونوں حبشی تھے اور غلامی کے طور پر مکہ لائے گئے۔ اسی غلامی کے زمانے میں دونوں کی شادی ہوئی اور حضرت بلال کی پیدائش مکے میں ہی ہوئی۔ اس لیے حضرت بلال نسلاً حبشی تھے لیکن پیدائش اور پرورش مکے میں ہوئی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مکہ میں حضرت بلال کے والدین کس کے غلام تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام بنو جمح تھا اور اسی قبیلے کے غلام حضرت بلال کے والدین تھے۔ اور اس دور کا ایک اصول تھا کہ اگر والدین غلام ہو تو اس کے بچے خود بخود غلام سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت بلال پیدائشی طور پر غلام تھے اور اسی قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ لہذا بعد میں حضرت بلال امیہ بن خلف کے ذاتی غلام بن گئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ امیہ بن خلف کا حضرت بلال کے ساتھ اسلام سے پہلے اور بعد کے رویے میں کیا فرق رہا۔ تو اسلام لانے سے پہلے حضرت بلال حبشی پر امیہ بن خلف کی طرف سے کوئی خاص سختی یا مار پیٹ کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد امیہ بن خلف کا رویہ بالکل بدل گیا۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف کو شدید غصہ آیا۔ اس نے حضرت بلال پر انتہائی ظالمانہ سزائیں دینا شروع کر دی، جیسے کہ تپتی دھوپ میں ریت پر لیٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، ان کے جسم پر لوہے کی زرہیں پہنائی جاتی اور دوپہر کے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا، دیگ کے پتھروں پر لٹایا جاتا، پیاس سے تڑپایا جاتا اور کوڑے مارا جاتا۔ اتنی اذیت اس لیے دی جاتی تاکہ حضرت بلال اسلام کو چھوڑ دے۔ امیہ بن خلف کا کہنا تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو، ہم تم کو اذیت دینا چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور ہم اس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سب اذیتیں حضرت بلال کو دی جاتی تھی کہ ایک دن حضرت ابوبکر کا گزر ادھر سے ہوا۔ انہوں نے یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تو امیہ بن خلف سے کہا کہ کیا تم ایک انسان پر صرف اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے؟ تو امیہ بن خلف نے تنزیہ انداز میں کہا اگر تمہیں اس پر ترس آتا ہے تو اسے خرید لے۔ لہذا حضرت ابوبکر نے فوراً قیمت طے کی اور کافی زیادہ رقم دے کر حضرت بلال کو خرید لیا۔ لہذا خرید و فروخت ہونے کے بعد امیہ بن خلف نے فخر سے کہا کہ اگر تم کم بھی دیتے تب بھی میں بیچ دیتا۔ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا اگر تم اس سے زیادہ بھی مانگتے تب بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے خریدنے کے بعد فوراً آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے
9 اوقیہ میں خریدا تھا اور 9 اوقیہ 255 گرام چاندی ہوتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حضرت بلال کو مؤذن رسول کا لقب کب ملا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ نماز کے لیے ایک باقاعدہ جگہ ہو، لہذا جب نماز کے لیے جگہ کا انتخاب ہو گیا تو نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اس وقت تک مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے اذان کا انتظام نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی صحابی میں سے کسی کو مؤذن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت بلال کی آواز کو سن کر رسول اللہ نے حضرت بلال کو منتخب فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو ہمیشہ حضرت بلال ہی اذان دیتے تھے، اور اس طرح حضرت بلال کو مؤذن رسول کا لقب حاصل ہوا۔ آج بھی ہر نماز میں اذان دی جاتی ہے جس کی شروعات حضرت بلال سے ہوئی تھی۔ حضرت بلال کی پہلی اذان جب رسول اللہ نے سنی تو آپ نے خوشی اور محبت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ نے بہت خوش ہو کر فرمایا، ابو بکر دیکھو اللہ کے ذکر کی خوشبو اور آواز کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت بلال کا دل مدینے میں ٹک نہ سکا۔ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی رسول اللہ کا جب نام آتا تو روتے روتے آواز رک جاتی۔ اسی وجہ سے حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا اور کہا اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا جہاں میرا محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر سے اجازت لے کر حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں 20 ہجری کے قریب وفات پائی۔ مزید اسلامی تاریخ کی واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر دماغ میں کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ فی امان اللہ۔